رمضان رمضان کے لیے ہم نے قرآن کلاسز کا انعقاد کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم فردر لے کے چلیں گے، اور تھرو آؤٹ رمضان ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے۔ سو اس کے لیے جو نصاب منتخب کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کا ہے، اور میں نے اس کے لیے جو کورس ڈیزائن کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو ایک مضمون جو ہے اس کا ڈسکس کریں گے، اور اگر اس طرح سے اگر ہم کریں تو ٹوٹل 17 دن کے اندر ہم سورۃ البقرہ کو کور کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کسی دن زیادہ بھی ہو سکتا ہے، آیات بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، کسی دن کم بھی ہو سکتی ہیں، تو تقریباً ٹوٹل 17 سے 20 دن کا ہے، اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس آخری 10 دنوں کا کوئی ٹائم بچتا ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم دوسرا نصاب شروع کر لیں گے۔ سو اس کے لیے سورۃ البقرہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں اور اس کا پس منظر بتا دوں۔ جو لوگ یہاں پہ شامل ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایڈمنس کی ٹیم ہے وہ خود ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے، باقی تو یعنی کہ صرف ایک کے علاوہ۔ خیر انشاءاللہ اس کے اوپر تو بعد میں بات ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پہ جو سورہ کا تعارف ہے، سورہ جو ہے وہ دعوتی سورت ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی دعوت، اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ ایمان جس طرح پچھلے ایک سورۃ الفاتحہ ہے قرآن پاک کی سورہ نمبر اول، تو اس میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، دعوت اللہ دی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایمان بالرسالہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہاں پہ ڈائریکٹلی جو مخاطب ہے، جس قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی، وہ قوم یہود ہے، بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور وہ اس صورت کے ڈائریکٹ مخاطبین، اور اس کے اندر ضمناً ذکر یعنی کہ مشرکین عرب کا بھی آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا گیا ہے ضمناً کہ یعنی کہ آپ جو ہیں ان کی سازشوں میں آپ نے نہیں آنا، یہ انشاءاللہ اقامت دین کی جدوجہد ہے آپ کی، جو غلبہ دین کی جدوجہد ہے وہ کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ یہ جو پوری کی پوری صورت ہے، اس کا اگر ہم پس منظر بیان کریں تو یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت یہودیوں کو دی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی تھیں، تو بنی اسرائیل سے وہ امامت اور وہ خلافت اور نیابت کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ان سے کاٹ کے تو وہ بنی اسماعیل اور امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وہ منتقل کر دیا، اور جو نبوت کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ اچھا، سب کو آواز نہیں آ رہی؟ یہاں کسی ایک کے لیے آواز کٹ رہی ہے، پلیز ٹائپ کر کے بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ سو ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہود کو امامت کا درجہ عطا فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائی تھی، اور جو نبوت بھی اس کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے اندر ان کی یعنی کہ بنی اسرائیل کی نسل میں چلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سلسلہ وہاں سے منقطع کر کے تو وہ اب بنی اسماعیل کے اندر نبوت کا سلسلہ منتقل کر دیا، اور وہی جو مقام اللہ تعالیٰ نے یہود کو عطا فرمایا تھا، یعنی کہ اس دنیا کی امامت کا، اس دنیا کی خلافت کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے لے کے مسلمانوں تک منتقل کر دیا۔ اب یہ سارا کا سارا واقعہ کیسے پیش آیا، اس کی سرگزشت جو ہے وہ ساری کی ساری اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے، کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، کس طریقے سے عظیم الشان جو ایک یعنی کہ واقعہ ہماری تاریخ کے اندر پیش آیا ہے، جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ ذمہ داریاں دے دی گئیں، تو اس کا سارا پس منظر، وہ پوری کی پوری سرگزشت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بتائی ہے۔ اس کے اندر تفصیلی واقعات بھی ہیں، اس کے اندر اجمالی واقعات بھی ہیں۔ تو ڈائریکٹ مخاطبین یہود ہیں، اور یہود کے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر سے ایک نبی کھڑا کر دیا، یعنی کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو منتقل کر دی، بنی اسرائیل سے لے کے، تو یہود اپنے بغض اور عناد کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو پا رہی تھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ مرتبہ چھین لیا۔
اور وہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے جا رہے تھے، اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی برہان اور کوئی دلیل، کوئی شہادت موجود نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ تعصب کا شکار ہو گئے تھے کہ ہماری نسل سے، ہماری قوم سے یہ نبوت، یہ امامت کا سلسلہ کاٹ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوالے کیسے کر دیا، یا یہ بنی اسماعیل کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیسے کر دیا، تو اس چیز کے وہ تعصب اختیار کر چکے تھے۔ سو یہاں پہ یہ سارا کا سارا یہ سورہ کا عمود ہے، یہ پہلے سورہ کی یہاں پہ تمہید باندھی گئی۔ تمہید کس چیز کو کہتے ہیں؟ تمہید کہتے ہیں اس پس منظر کو جس کے اندر وہ پوری کی پوری سورہ کا مقصد یعنی کہ موجود، اس کے اندر ایک سورہ کے بارے میں، یعنی کہ تمہید کہتے ہیں نا، جس طریقے سے آپ لٹریچر کے اندر کوئی کتاب پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیباچہ لکھتے ہیں، تمہید لکھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے اوپر مقدمہ قائم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر آپ کوئی مووی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے فلم کا ایک پس منظر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ ایک وائس کے اندر، اور پھر اس کے بعد ایک مووی شروع کی جا رہی ہے۔ تو پہلے جو ہمارے 2 سیشنز ہوں گے نا، ان کے اندر ہم اس تمہید کو ڈسکس کریں گے، اس کو پس منظر کو ڈسکس کریں گے کہ یہ پس منظر کیا تھا، یہ یعنی کہ سورہ کے اندر سے، یہ نہیں کہ خود سے، یعنی کہ سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 39 تک جو ہے اسی چیز کے اوپر تمہید باندھی کی کہ یہاں پہ پیچھے یعنی کہ پورا پس منظر کیا تھا، کس پس منظر کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک سرگزشت ہے، یعنی کہ ایک پوری کی پوری سرگزشت کہتے ہیں، ایک پوری کی پوری سٹوری کو، ایک پورے کے پورے واقعے کو، جس کے اندر بنی اسرائیل سے دنیا کی امامت بھی لی گئی ہے، ان سے نبوت بھی لی گئی ہے، اور وہ لے کے نبوت بنی اسماعیل میں منتقل کر دی گئی، اور وہ خلافت اور امامت لے کے اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمانوں تک منتقل کر دی۔ سو اس کی پوری سرگزشت موجود ہے۔ میں سورہ کو شروع کرتا ہوں، یعنی کہ سورہ یعنی انشاءاللہ ہم آج اس کی 20 آیات کا مطالعہ کریں گے، اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے آپ رمضان کے اندر وہ ختم کر دیں اور اس کے 30 سپارے پڑھ دیں، لیکن کل میں کسی کی بات سن رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کو آپ رمضان کے اندر پورے کے پورے 30 سپارے رٹا لگا کے یا طوطے کی طرح پڑھ کے ختم کرنے کے بجائے اگر آپ اس کو سمجھ کے ایک سپارہ ہی پڑھ لیں تو وہ آپ کے اس پورے کے پورے 30 سپاروں کو پڑھنے سے بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سو اگر ہم اس سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، تو وہ واقعی میں اس سے بہتر ہوگا۔ تو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یا پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پہ کس طریقے سے میں نے کل یعنی کہ پرسوں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ، یہ مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ، تو ایک الارمنگ خبر دی جا رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب الہی ہے، متوجہ ہو جاؤ، یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں پہ پرہیزگاروں ادھر ایک نہ یعنی کہ ایک مسلمہ اصول قائم کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ اس مسلمہ اصول کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ قرآن پاک سے ہدایت کون لے سکتے ہیں، یا قرآن پاک سے ہدایت کن کو مل سکتی ہے، یا یہ ہدایت سے اس ہدایت سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں، اس چیز کو یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگار کس ہے؟ پرہیزگار وہ کہتے ہیں کہ جو بدی سے بچنے کی اس کو یعنی کہ فوقیت دیتا ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ برائی سے بچے اور اس کے اندر اچھائی کی خواہش موجود ہو، اس کو ہم پرہیزگار کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ گناہوں سے بچنے کو یعنی کہ بہتر سمجھتا ہو، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اور وہ اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ وہ بھلائی کا کام کرے۔ یعنی کہ پرہیزگار وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے حق اور باطل کے اندر تمیز کرتا ہو، اچھائی اور بھلائی کے اندر، اچھائی اور برائی کے اندر، بھلائی اور برائی کے اندر تمیز کرتا ہو، اور تمیز کر کے اس کے اندر یہ خواہش ہو کہ بھلائی کا کام کرے اور برائی سے بچنے کی اس کے اندر یعنی کہ خواہش ہو، کے اندر یہ چیز کی خواہش ہو کہ وہ بھلائی کا کام کرے اور وہ برائی سے بچتا رہے، برائی سے دور رہے، اس کو ہم پرہیزگاری کہیں، گناہ کے کاموں سے بچنا، برائی سے بچنا۔
تو ایک عام انسان جس کے پاس فی الحال دین کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ابھی کوئی یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی، یہاں دیکھیں آپ دیکھیں کہ اوکے سو آواز کا اوکے سو یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پرہیزگار ہے، ایک میں نے آپ کے سامنے ایک رکھا ہے کہ اس کی آن ادر ہینڈ اس کی ڈیفینیشن تو بہت وسیع ہے، لیکن اس کی ایک اجمالی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے اندر تمیز کر کے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہو کہ وہ بھلائی کا کام کرے، یعنی حق کا ساتھ دے اور جو باطل ہے اس سے بچے۔ تو یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو ایک سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کو کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو وحی پہنچ گئی ہے اور اس کے بعد ہی اس نے یہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو اب قرآن پاک کو ہم نے عام انسانوں تک یعنی کہ پہنچانا ہے، اب عام انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، قرآن پاک عام انسانوں سے مکالمہ کر رہا ہے۔ تو اب اس ہدایت کو حاصل کون کر سکتا ہے؟ اس ہدایت کو حاصل وہ کر سکتا ہے جو سلیم الفطرت انسان، بے شک وہ ایتھیسٹ ہو، بے شک وہ ہندو ہو، بے شک وہ عیسائی ہو، بے شک وہ کوئی بھی ہو، بے شک وہ مسلمان ہی ہو، لیکن اس سے استفادہ وہ کر سکتا ہے، ہدایت وہ حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر یہ تڑپ ہو، یہ خواہش ہو کہ اس نے بھلائی کا کام کرنا اور برائی سے بچنا۔ اگر اس کے اندر یہ بیسک چیز موجود نہیں ہوگی تو اس کے بعد وہ خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے لیے ہدایت کا دروازہ یہیں سے بند ہو جائے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے، 3 گروہ ہیں عوام کے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ پس منظر ہے نا، یہ سرگزشت سنائی جا رہی ہے، اس پوری کے پورے واقعے کی ایک سرگزشت موجود ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ امامت لے کے مسلمانوں تک منتقل کر دی۔ اچھا فیضان اسلم بھائی، سلیم الفطرت انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر حق کے لیے تڑپ ہوتی ہے، جس کے بعد اندر بھلائی کے لیے تڑپ ہوتی ہے، بھلائی کو کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور برائی سے رکنے کے لیے، اس سے باز رہنے کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ برائی کی طرف جانے سے، گناہ کی طرف جانے سے وہ ڈرتا ہے، رکتا ہے، جھجکتا ہے۔ ایک حیا ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ برائی کی طرف نہیں جاتا، وہ گناہ کے کاموں کی طرف نہیں جاتا، ایک نیچرلی ایک فطری طور پہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے اور بھلائی کا کام کرنے کی اس کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک جو ہے وہ ایک نور ہدایت، اور اس سے ایسے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ دیکھیں، اب یہاں پہ قرآن پاک نے تصویر کھینچی ہے کچھ گروہوں کی، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سب سے پہلے گروہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ادھر ان کی تصویر کھینچی۔ تو سب سے پہلا گروہ وہ تھا ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہدایت کے لیے، یعنی کہ وہ اس کو ماننے کے لیے، ایمان کے لیے اس چیز کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھ لیا تو پھر ہی مانیں گے، آنکھوں سے دیکھ کے مانیں، بلکہ جو ان کے سامنے برہان، جو عقل الفطرت کی شہادتیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر یقین کر کے وہ غیب کے اندر رہتے ہوئے ایمان لے کے آتے ہیں، بغیر دیکھے۔ اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے وہ کہ اللہ ہم آپ کو دیکھیں گے اور پھر ایمان لے کے آئیں گے، تو وہ ضد ہوتی ہے، وہ ضد نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر جو کچھ اللہ نے ان کو دیا، یعنی نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل نماز، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنے کا، وہ نماز قائم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کو بخشا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلا گروپ ہے ان لوگوں کا جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ گروپس کی فارم میں لوگوں کو ڈیفائن کر رہے ہیں، یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، جو اس وقت یعنی کہ موجود تھے سرزمین یثرب کے اندر۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ اس ٹائم پہ، یعنی کہ جس ٹائم کی یہ سرگزشت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، تو اس ٹائم پہ یہ لوگوں کا پہلا گروہ تھا جو موجود تھا۔ یہ وہ مومن تھے، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو پرہیزگار تھے، جو متقی تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے ایمان، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے غیب میں رہتے ہوئے، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ گئے، اور ان کے پاس جو کچھ تھا اس کے بعد وہ اپنے مال
اپنے مال میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ بھی کرنا شروع ہو گئے، اور وہ پھر اس چیز کے اوپر بھی ایمان لے کے آ رہے تھے۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو انہوں نے حوالے کر سونپ دیا، اس چیز کے حوالے کر دیا جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا تھا، اور اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے جو اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر نازل ہوا تھا، لیکن جو پہلے بھی انبیاء لے کے آئے تھے وہ اس کو بھی مانتے تھے، اور اس کو بھی جو اللہ کے رسول لے کے آئے تھے۔ تو یہ وہ لوگ، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتے تھے، یعنی کہ جزا و سزا کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مکمل طور پہ مومن تھے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ گروپ تھا، سب سے پہلا گروہ اس ٹائم پہ جو موجود تھا۔ یعنی کہ آپ کو ایک میں نے بتایا نا شروع کے اندر ہی، فرسٹلی تو یہ جو بھی جدھر سے آواز آ رہی ہے یہ میوٹ کر دیں، یہ اوپن ہے میوٹ کر دیں فرسٹلی، اور سیکنڈ اوکے۔ تو اس ٹائم پہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ جس طریقے سے کوئی مووی شروع کرتے ہیں، جس طریقے سے کوئی کتاب شروع کرتے ہیں، تو اس سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، اس کی سٹوری نیریٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا کہ کس طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو پہلے طرح کے لوگ، جو سب سے پہلے طبقے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جو امت مسلمہ تھی، جو مومن تھے، وہ لوگ تھے جو سلیم الفطرت تھے، جو پرہیزگار تھے، جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لے کے آ رہے تھے، جو اللہ کی اطاعت میں آ چکے تھے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، اور وہ لوگ قرآن پاک کے اوپر بھی ایمان لاتے تھے، اور پہلی انبیاء کے اوپر بھی ایمان لاتے تھے، اور پھر اپنے رب کی طرف وہ رجوع کرتے تھے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس دور میں کامیاب تھے۔ یعنی کہ ہمارے سامنے ایک سٹوری ہے، ایک سرگزشت ہے، اس سٹوری کے اندر یہ وہ لوگ تھے جو کامیاب تھے، یہ وہ مومن تھے جو لوگ کامیاب تھے۔ اب دوسرا گروہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، یہ یہود کا وہ گروہ ہے، یعنی کہ جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، کہ یہ یہود کا وہ گروہ ہے جو تعصب کا اس طریقے سے شکار ہو گیا کہ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ بنی اسماعیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت منتقل کر دی ہے، رسالت منتقل کر دی ہے، کیونکہ پہلے بنی اسرائیل میں سے تھی، تو یہ وہ گروہ تھا جو اندھا بہرا ہو کے رسولوں کا مخالف ہو گیا اور سراسر مخالفت شروع کر دی۔ یہ وہ لوگ تھے یہود کے، اور انہیں یعنی کہ اس چیز کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں رہی، اس چیز کے بارے میں کوئی ہوش اور فہم ہی نہیں رہا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ اندھا دھند ہو کے اس نے اعلان جنگ کر دیا، اس نے چالیں چلنا شروع کر دی، اس نے اپنے بندے اندر گھسانا شروع کر دیے، وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، اور اس طریقے سے خلاف ہوا کہ وہ کسی قسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس طریقے سے وہ تعصب اختیار کر کے۔ تو یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے گئے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ اندھا دھند تعصب کے اوپر اتر آئے کہ ہماری نسل میں سے، ہماری قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ امامت منتقل کر دی، کیسے یہ نبوت منتقل کر دی بنی اسماعیل میں۔ تو وہ ان لوگوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دوسرا گروہ ادھر ذکر آ رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، ڈرایا یا نہ ڈراؤ، ڈراؤ انہیں یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ایک برابر تھا، یعنی کہ دوسرا گروہ تھا جن کو ڈرانا اور نہ ڈرانا ایک ہی برابر تھا، یہ یہود کا، کہ وہ ایمان نہیں لے کے آ سکتے تھے، ان کو جا کے خبر دی جاتی، ان کو جا کے ڈرایا جاتا، وہ نہیں ایمان لے کے آ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر تعصب کی چادریں چڑھا لی، تعصب کے کمبل اوڑھ لیے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنی عقلوں کے اوپر۔ تو انہوں کو اس طریقے کی دعوت دینے کا، ڈرانے کا، انذار کرنے کا، یعنی کہ خبر دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، یا دہانی کروانے کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے ہی تعصب اختیار کر لیا ہوا تھا۔ تو قرآن سب سے سخت رویہ رکھتا ہے یہود کے خلاف، کیونکہ انہوں نے یعنی کہ کسی بھی طرح کی دلیل کو سننے کے بجائے، حالانکہ وہ اس چیز کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی تعصب کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ان کے لیے عذاب عظیم رکھ دیا۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسرا طبقہ تھا، پہلا طبقہ وہ جو آپ کو بتایا جو مومن تھے، دوسرا طبقہ وہ جو سراسر کافر تھا اور اندھا دھند کافر تھے، جو کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بغاوت کر گئے تھے، جنگ کر رہے تھے اسلام کے خلاف، اسی حسد کے اندر، کینے کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے دلوں پہ بھی مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے پھر اللہ نے عذاب عظیم تیار کر دی، کیونکہ انہوں نے تعصب اختیار کر لیا تھا، اور انہوں نے جو بھی ہو جاتا وہ اس ہدایت کو ماننے والے نہیں تھے۔ تو یہ وہ دوسرا گروہ تھا یہود کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اب تیسرا گروہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے،
اور وہ تیسرا گروہ کون سا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اب یہ یہود ہی کا گروہ ہے عوام کے اندر، تھوڑا سا یعنی کہ ہمارے مفسرین نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ منافقین ہے، لیکن یہاں پہ پورا نظم قرآن کا اسلوب ہی یہود کی طرف، تو اندر سے کوئی یعنی کہ کس طریقے سے منافقین کی طرف ذکر آ سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹوٹلی خطاب ہی یہود سے ہو رہا ہے۔ تو یہ یہود ہی کا ایک گروہ ہے جو اس طریقے سے یعنی کہ حسد، کینہ، بغض تو مسلمانوں سے رکھتا تھا، یعنی کہ اب اپنے آئینے کے اندر بھی یہاں پہ نکال کے دیکھنا ہے، یہاں پہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی جگہ پہ رکھ کے آج کے کھڑا کر کے دیکھنا ہے آپ نے کہ تب کے یہودی تھے اور آج کے مسلمانوں کو ذرا دیکھنا ہے۔ تو وہ جو یہودی تھے وہ بلا شبہ بغض اور اناد کے اندر تو بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، حسد بھی کر رہے، ان کے دلوں میں مرض بھی تھا، حسد بھی تھا، وہ ان کے دلوں میں اس کے لیے مطلب کسی طور سے ایک غم بھی تھا کہ کس طریقے سے یہ ہمارے اندر سے امامت جو ہے بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی ہے یا امت مسلمہ کو اللہ نے منتقل کر دی ہے، لیکن وہ مفاہمت کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہود کا گروہ پہلے وہ تھا جو مفاہمت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وہ جنگ کر رہا تھا، وہ سراسر باغی ہو گیا تھا، وہ یعنی کہ وہ کھڑا ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف، ہدایت کے خلاف، اللہ کے خلاف انہوں نے گویا اعلان جنگ کر دی تھی۔ لیکن یہ وہ گروہ تھا جو بہرحال تعصب، اناد اور بغض کے اندر تو بہت آگے تھے اور مومن بھی نہیں تھے، لیکن یہ مفاہمت کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ چاہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، کہ ان کو پتا تھا کہ اس طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، یہ وہ گروہ تھے یہود کہ ان کو لگتا تھا کہ اس طریقے سے روکا نہیں جا سکتا، اس طریقے سے اسلام کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، جانتے تو دوسرے گروہ بھی تھا، لیکن یہ تھوڑا سا اس طرح کیسے تھا، یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو روک نہیں سکتے، اس سید رواں کو، اس اسلام کو ہم روک نہیں سکتے، تو وہ مفاہمت کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ مسلمانوں کے پاس آتے اور ان کو آگے کہتے کہ ٹھیک ہے اپنا آپ بھی اپنے مذہب کو پڑھائے اس کو، یعنی کہ آپ بھی جو چاہتے ہیں اس کو مانیں، ہم جو چاہتے ہیں ہمیں بھی ماننے دیں، تو آپ جو یہ ایک نظریہ لے کے اٹھے ہیں کہ ہم اس کو غالب کر دیں گے، جس طرح وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا نا، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس طرح سے بھیجا ہے کہ اس کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر غالب کرتے، خواہ مشرکین جتنا ہی مرضی برا مانے۔ تو اس نظریے کی، اس کانسیپٹ کے اوپر آ کے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، وہ ETC ساری باتیں درست ہیں آپ کی، ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ سے اتفاق رکھتے ہیں، اب ذرا کمپیئر کیجئے گا آج کے مسلمانوں سے، اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا نظریہ ہے نا کہ ہم اس کو غالب کریں گے، ہم دوسرے تمام تر ادیان کو مٹا دیں گے اور اس کے وہ جو ہے واضح کر دیں گے اور صرف اسلام کی ہدایت کے اندر آ جاؤ، اسلام کی اطاعت کے اندر آ جاؤ، باقی تمام ادیان کو چھوڑ دو، تو دراصل یہ والا کام آپ نہ کریں، بلکہ جو بندہ جو مان رہا ہے اس کو ماننے دیں، لیٹ دیم بلیو، اس کو ماننے دیں، جو وہ مان رہا ہے، جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، اور ان کو نہ دیں دعوت، ان کو نہ بلائیں اپنی طرف، اور نہ ہی اپنے پیغام کو لے کے کہیں کہ ہم غالب کریں گے اور اس کو چھا جائیں گے لے کے، تو چھوڑ دیں اس طرح کی باتوں کو، بلکہ آپ ایک کام کریں کہ مفاہمت کریں، کہ جو آپ مان رہے ہیں مانیں، جو وہ مان رہے ہیں انہیں ماننے دیں۔ اگر آپ ایسے کریں گے کہ اپنی ہی بات منوانی ہے، اپنے ہی دین کو غالب کرنا ہے، تو اس طریقے سے تو فساد ہو جائے گا دنیا میں۔ تو ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں آپ کی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پہ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ قائم رہے، امن و امان جو ہے وہ بحال رہے، اور جو مطلب جو وہ مان رہے ہیں انہیں بھی ماننے دیں، جو آپ بھی مان رہے ہیں آپ بھی مانیں، جو جتھے لگا انہوں لگا رہنے دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہود کا وہ طبقہ تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جو مطلب سراسر اعلان جنگ کرنا اور کھڑے ہونا مسلمانوں کے خلاف، تو اس کو تو وہ بہتر نہیں سمجھتے، لیکن یہ تھا کہ وہ مفاہمت کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے پاس آ کے اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے، اور واپس جاتے تھے یہودیوں کے پاس تو ان کو جا کے کہتے تھے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ، ہم بس چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ جو ہے نا بس ہم ان کے ساتھ مذاق کا ایک رویہ اختیار کر رہے ہیں، ہم کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ رک جائیں یا بیٹھ جائیں، تو ویسے ہم یہودی ہیں پکے، ہم آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس جا کے ایسے کہتے تھے، اور مسلمانوں کو آگے کہتے کہ دیکھیں جی ہم بھی تو مومن ہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی تو جو ہے آخرت کو مانتے ہیں،
تو کیوں زور زبردستی کر رہے ہیں، کیوں اپنی شریعت مرتب کر رہے ہیں، کیوں اپنا دین غالب کرنا چاہ رہے ہیں؟ چھوڑ دینا اس بات کو کہ جو جہاں پہ لگا ہے اس کو لگا رہنے دے۔ تو یہ وہ دوسرا گروہ تھا یہود کا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں کر رہے۔ تو آج بھی ویسے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے گروہ موجود نہیں ہے ہمارے اندر، یعنی کہ یہ اس ٹائم پہ امت وسط جو تھی وہ یہود تھی، تو وہاں پہ جب انقلابی دعوت کھڑی ہوئی ہے تو وہ اس طرح اس کے آگے، یعنی کہ ایک تو گروہ وہ تھا وہ سراسر کھڑا ہو گیا، وہ آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح کے گروہ جو سراسر مخالفت کے اندر کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، جو کفار کی درجے کے اندر چلے گئے۔ تو ایک اس طرح کے بھی گروہ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے آج بھی ادھر موجود ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی دین کو قائم کرنا ہے، صرف باتیں نہیں کرنی، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جی آپ کا بھی باتیں بالکل درست ہیں، آپ بھی دین کو مانیں، آپ بھی 5 نمازیں پڑھیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ جو اپنا دوسرے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، ادھر جا کے تو پنگے نہ لیں، تو اس طریقے سے تو فساد ہو جائے گا۔ تو ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بحال رہے، اور مطلب جاتے ہیں پھر وہاں پہ جا کے لبرلز کے پاس جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تو آپ کے ہیں جی، ہم ویسے ہی یہ مولویوں سے باتیں کرتے ہیں جی، یہ مولوی جو ہیں یہ تو بس جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے دین قائم ہی ہو جائے، تو ہم بس ویسے ہی اس کو جو ہے ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی ہم تو سیکولرزم کے ہی حامی ہیں۔ سو اس ٹائم پہ جو یہود کا یہ دوسرا طبقہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ رکھ دیا، اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں کر رہے، نہیں کہ دھوکہ ایمان والوں کو دے رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں ایز اے نبی، ایز اے رسول، جس طریقے سے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ ان کے بچے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو اس طریقے سے پہچان رہے ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول ہے، اتنی واضح طور پہ، تو ان کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ خود کو دے رہے ہیں نا، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایمان والوں کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو بات کیا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں روگ تھا، بغض تھا، تو اللہ نے ان کے لیے روگ کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے ہمیں جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ساتھ، اور ادھر جاتے ہیں، ادھر جا کے ان کو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ہیں، اور ان کے دلوں میں دراصل بغض ہے، ان کے دلوں میں بھی، یہ یہود کا دوسرا طبقہ ہے، ان کے دلوں میں بھی روگ ہے اس چیز کا کہ کیوں یار یہ امامت ادھر آ گئی ہے، نبوت بنی اسماعیل کے اندر منتقل ہو گئی ہے، حالانکہ یہ یہودی وہی لوگ تھے جو اس چیز کا انتظار کر رہے تھے، یہ مشرکین مکہ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارا رسول آنے والا ہے آخری، اور وہ آ گیا تو ہم تمہیں جو ہے نا فتح کر لیں گے، ہم جہاں پہ آ کے جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، ہم ساری دنیا پہ چھا جائیں گے، تو وہ اللہ نے وہ رسول اٹھا دیا بنی اسماعیل سے، تو ان کے دلوں میں ایک روگ پیدا ہو گیا، ایک مرض پیدا ہو گیا، ایک حسد پیدا ہو گیا، تو اللہ نے جو ہے ان کے دلوں میں حسد ہے اس کو اور بڑھا دیا، کیوں؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم تو آپ جیسے ہیں، اور ان کے پاس جا کہتے ہیں ہم تو آپ جیسے ہیں، اور ہیں ویسے ہی یہودیوں کے ساتھ ہی مخلص ہیں، بغض تو ان کے دلوں میں ہے بالکل، اور تعصب بھی ہے، اور یہ مطلب مسلمانوں کے سامنے بہانہ تلاشیاں کرتے ہیں، تو یہ دوسرا گروہ ہے ان کا۔ اور میں نے جس طریقے سے پیچھے پہ آپ کو ایکسپلین کیا کہ آگے اس کی پوری آپ کے سامنے نیریٹیشن آ رہی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، جی ہم تو امن و امان کی صورتحال بحال کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے تو فساد ہو جائے گا، اس طریقے سے تو جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، عرب کے اندر جو ہے وہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ کا دین غالب آ جائے، اس طریقے سے فساد ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی، تو ٹھنڈے پہ جاؤ، تو الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، اگر ہو کہ یہی لوگ فساد بپا کرنے والے ہیں لیکن یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے کہ شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں، دونوں طرف کھیل رہے ہیں وکٹ کی، اور یہ خود یعنی کہ فساد بپا کرنے والے ہیں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، اگر ہو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، یہ نہیں جانتے، یعنی کہ یہ دوسرے گروہ ہی سے مخاطب ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی آخرت کو ماننے والے ہیں، ہم بھی آپ ہی کے جیسے ہیں، ہم بھی مومن ہی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کو دعوت ایمان دیتے ہیں کہ اس طریقے سے ایمان لے آؤ جس طریقے سے وہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں جو سب سے پہلا طبقہ اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے، جو یعنی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ، تو کہتے ہیں ہم بیوقوف ہیں، ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں؟ بیوقوف، ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے نظام اطاعت میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ جس طریقے سے اللہ کے احکام کے تابع ہو کے بالکل اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، احکام الہی کے تابع ہو گئے ہیں، پورے کے پورے اس نظام اطاعت میں آ گئے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہیں کہ پورے کے پورے اس کے اندر آ گئے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، یہ بیوقوف ہیں، ہم بیوقوف ہیں بھلا ہم اس طرح کا کام کریں؟ ہم تو بس ٹھیک ہے، ہم بس جو ہے ایک صلح کرانے چاہتے ہیں، تو آپ جن مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مفاہمت کریں۔ تو آج بھی ذرا ان لوگوں کو سپورٹ کریں کہ جو لوگ مطلب آج جو ہے وہ امن عالم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو جو ہے نا صلح کرانا چاہتے ہیں، ہم امن و امان کی صورتحال بحال کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان لے کے آئیں اس طریقے سے جس طریقے سے آپ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جائیں، آپ پورے کے پورے اس کو نظام اطاعت کے اندر داخل ہو جائیں، تو آگے سے کہتے ہیں ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کا کام کریں، ہم کوئی بنیاد پرست نہیں ہیں۔ فنڈامنٹلسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو دین کو اپنی بنیاد کے اندر اس کے اندر اس طریقے سے داخل ہوتا ہے کہ وہ دین کو اپنا نظام زندگی کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ کسی بھی چیز کو کوئی وقت نہیں دیتا، تو اس کو کہتے ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست۔ وہ دین کے اندر تعصب اختیار کر لیتا ہے، وہ دین کے لیے تعصب اختیار کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ تو وہ آج بھی ہمیں یہ کہتے ہیں، تو وہ بھی ان یعنی کہ یہودیوں کے دوسرے طبقے کا کہنا تھا کہ ہم کوئی فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہم کوئی بے وقوف ہیں، ہم اس طرح کا کام کریں جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ کہ بیوقوف آج بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جس طریقے سے ہم اگر دیکھیں تو آج جو لوگ یہاں پہ غلبہ دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے دین کے اندر بحیثیت مجموعی ایک پورے کے پورے نظام اطاعت کو انہوں نے قبول کر لیا دین کے، تو آج جو لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہے یہ تو بیوقوف ہے، چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ جو یہود کا دوسرا گروہ تھا، تو وہ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیوقوف تو تم ہو لیکن تم نہیں جانتے، بیوقوف تم خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ تو واقعی میں اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہوگی کہ وہ لوگ اللہ کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں نا، اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہوگی؟ تو یہ یعنی کہ اس طریقے سے وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ وہ سیکنڈ جو گروہ ہے آپ کے سامنے یہود کا، تو اس کا ذکر ہے، اس کا یہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو مقدمہ ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے سے ایمان نہیں لے کے آئیں گے جس طریقے سے دوسرے ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وہ کہتے ہیں جب ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تو آپ ہی جیسے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کی مجلسوں میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو محض ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، یہ بھٹکے پھر رہے ہیں، یہ اہل ایمان سے مذاق یہ مذاق کرنا چاہ رہے ہیں کس سے؟ اللہ کے ساتھ، اور اہل ایمان کے ساتھ مذاق کا روش اختیار کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی جیسے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کر دوں کہ جس لنک کے اوپر آپ کلک کر کے آئے ہیں یہ 1 منٹ کے اندر ایکسپائر ہونے والا ہے 10:40 پہ، ٹوٹل 11 بجے تک ہماری میٹنگ چلے گی انشاءاللہ 20 آیات کی ہے۔ تو اگر جو یعنی کہ یہاں پہ میٹنگ ایکسپائر ہوتی ہے تو آپ نے اگین اسی لنک کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے تاکہ اس میٹنگ کو یہیں سے آپ دوبارہ جوائن کر سکیں۔ سو میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو یہ جو دوسرے قسم کے لوگ تھے نا، تو یہ لوگ مطلب اللہ سے مذاق کر رہے تھے، اللہ کیسے تھا؟ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے، یہ بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اور یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ اہل ایمان کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہم تو آپ ہی کی طرح ہیں، اور ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم بھی تو آخرت کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہم تو بالکل آپ ہی کی طرح۔
ان سے جا کے ملتے ہیں، ہم تو بس ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ درمیان کا طبقہ ہے یہود کا، جس کے اوپر یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک پکڑ فرما ہے۔ اور